السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم بات کرتے ہیں کلٹر کے بارے میں، یا ایک جو ماحول میں ایک جو بے ترتیبی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی آپ کچھ گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ گڈ مڈ پڑی ہوئی ہیں، اور یا آج کل کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر مامس جو ہیں وہ یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بچے جو ہے وہ اپنا کمرہ جو ہے وہ ترتیب سے نہیں رکھتے، اور بہت ہی جو ہے نا وہ میس ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ جرابیں پڑی ہوتی ہیں، کہیں پہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اکثر مدرس جو ہیں ان کو یہ پرابلم بچوں سے آج کل دیکھنے میں ملتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو بے ترتیبی یا یہ جو گڈ مڈ ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، یا یہ جو گھر ہوتے ہیں جو کچھ جو ہے وہ اس طرح کے ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے اصل میں کیا بات ہوتی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ کن باتوں کی عکاس ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے نا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کی اپنی لائف بھی ایزی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے کی بھی ایزی ڈیفینیٹلی ہو جائے گی۔ تو اچھا جی، کلٹر دیکھیں ایک جو مسئلہ ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یعنی ڈس آرگنائزیشن یا کلٹر، یا یہ جو بکھری ہوئی جو ایک ماحول ہے، یہ اصل میں آپ کا ماحول جیسا بھی ہو، یعنی اگر وہ ماحول آپ کا اچھا سا ہے، صاف ستھرا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ گند پڑا ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ عکاس ہوتا ہے آپ کی دماغی حالت کا۔ اچھا، تو یہ بھی مطلب سوچنے کی بات ہے کہ بھئی اس کا دماغ سے کیا تعلق ہوا، بھئی یہ تو کوئی عادت بھی تو ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن میرا خیال ہے کہ کلٹر جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک دماغی، یعنی اس کو لیول پہ میں ایکسپلین کروں گی تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھئی بیسیکلی یہ جو ہماری جو بہت سی عادات ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے جو برین کے کنیکشنز ہوتی ہیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو اصل میں بے ترتیبی یا جو ہے گڈ مڈ پن آپ دیکھتے ہو کسی بھی انسان کی لائف میں، یا اس کے گھر میں، اس کے ماحول میں، تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان، یعنی اب ڈاکٹرز اسے کس طرح دیکھتے ہیں، تو ایسا جو انسان ہے اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے یعنی جو پریزنٹ ہے اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بندہ یا تو اس کا دماغ پاسٹ میں پھنسا ہوا ہے، یا پھر جو ہے نا اس کا دماغ فیوچر میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یعنی وہ اپنے جو لمحہ موجود ہے اس میں وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں اکثر، جیسے کوئی ڈپریسڈ پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی اینکشس پرسن ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے گھر زیادہ جو ہے نا بے ترتیبی کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو گھروں سے بھی جو ہے نا آپ کی عادات تو بے شک پتہ چلتی ہیں، آپ کی چوائس بھی پتہ چلتی ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اچھا بھئی اس گھر کے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں گھر تو چلیں وہ مامس جو ہوتی ہیں وہ اچھا سا آرگنائز کیے رکھتی ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگ ہائر کر لیتے ہو جو کہ آپ کی صفائیاں کر دیتے ہیں گھر کی، لیکن ظاہر اب یہ بھی سب ملکوں میں مشکل ہوتا ہے، مطلب باہر جب پاکستان سے باہر آپ جاتے ہیں تو جہاں پہ بھی جاؤ تو اکثر تو خود ہی صفائیاں کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کسی کو ہیلپ اویلیبل ہے، لیکن وہ یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے باقی چلیں گھر صاف بھی ہو، لیکن بچوں کے کمرے جو ہے نا وہ اکثر گڈ مڈ بے ترتیبی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اصل میں جو ترتیب سے چیزیں رکھنا، آرگنائز کرنا، ہم اس کو اکثر لیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یعنی یہ ایک پھوڑ پن ہے، یا یہ کیا ہے بھئی یہ عادت ہے شاید بری سی، لیکن وہ جو بندہ ہوتا ہے اصل میں جس کے اندر یہ بے ترتیبی پائی جاتی ہے، اس کے برین میں وہ جو فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی ان کو آپ اصل میں کہتے ہو ایگزیکٹو فنکشنز۔ ایگزیکٹو فنکشنز یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا پرائیورٹائز کرتے ہو چیزیں، ٹھیک ہے، اور پرائیورٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ان کو آرگنائز بھی جو ہے نا لائف کو آرام سے کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو فنکشنز جو برین کے ہیں، جو کہ آپ کا یہ فرنٹ پارٹ آف دا برین کنٹرول کرتا ہے، جسے آپ پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ بہت اچھا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بھئی اس کے جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں وہ بھی زبردست ہیں، کہ اس نے جو ہے آرگنائز کر لیا ساری چیزیں، اپنا کمرہ، اپنی جو ہے ساری ترتیب جو ہے نا اس نے چیزوں میں رکھی، اپنے ماحول میں بھی، ٹھیک ہے جی۔
اکثر لوگ جو ہے جو آٹزم جنہیں ہوتی ہے، جنہیں ADHD کا جو شکار ہوتے ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہو نیورو ڈائیورس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے جو برین کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ نارمل لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ زیادہ ان میں جو ہے نا وہ پری فرنٹل کارٹیکس کی جو ہے وہ نظر آتی ہیں، جو مطلب ویکنیسز ہیں، یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایگزیکٹو فنکشنز کی ویکنس جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. یعنی کہ وہ مشکل ہوتی ہے انہیں چیزیں آرگنائز کر کے رکھنا، اپنا جیسے ٹیبل ہے وہ اس کو آرگنائز کر کے رکھنا، یا اپنا جو کمرہ ہے اس کو جو ہے وہ آرگنائز کر کے رکھنا. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی ہم اس انسان کو سمجھیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہماری کوئی بہن ہو، اکثر بہنیں جیسے بہنوں کے گھر جاتی ہیں، یا اکثر ساس بہو کے گھر جاتی ہے، تو وہ صرف وہ جیسے باتیں ہی بناتے ہیں کہ بھئی اچھا بھئی اس کا گھر ایسا تھا یا ایسا تھا. لیکن اس بیچاری جو آپ کی بہن ہے یا آپ کی جو بہو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز کا تو شکار نہیں ہوئی ہوئی، اس کا کوئی بچہ بیمار تھا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرح سے وہ دیکھنے کو ملا، یا پھر کیا ہوا ہوا ہے اس کو، بھئی وہ جو ہے وہ پریشانی میں شکار ہے، دماغ گڑمڑ ہوا ہوا ہے، کیا ہوا ہوا ہے اس کو. تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو یہ ہے کہ پھر ہمیں اس سے ہمدردی ہوگی، اور ہمدردی ہوگی تو ہم اس کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا چلیں، یہ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی. لیکن اب یہ جو بندہ ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑی خاتون ہو، آدمی ہو، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو لگتا ہے کہ بھئی ہاں میرا یہ مسئلہ ہے، میں ایسے ہی میری بھی لائف میں کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، تو کیا بھئی اس کو ہم فکس کر سکتے ہیں، یا کیا ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے نا. مطلب کہنا تو آسان ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو فکس کیسے کریں؟ اچھا، اس میں دیکھیں سب سے جو آسان چیز ہے جو کہ کوئی بھی انسان جو یہ کر سکتا ہے وہ ہے میڈیٹیشن. ٹھیک ہے جی، میڈیٹیشن کرنے کی اگر آپ عادت ڈال لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ بھئی آپ کی جو ہے نا، آپ دیکھو گے کہ بہت سی آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی جو پرفارمنس ہے، ورک پرفارمنس ہے، چاہے وہ آپ گھریلو خاتون ہیں، چاہے آپ کوئی آفس میں جاتی ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں، واٹ ایور، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہترین آ جائے گی جب آپ اپنے برین کو کنٹرول کرنا سیکھ لو گے. اچھا، تو میڈیٹیشن جو آپ نے کرنی ہوتی ہے بیسیکلی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاں، جس کو آپ مائنڈ فلنس بھی کہتے ہو، ٹھیک ہے جی. مائنڈ فلنس میڈیٹیشن ایک ہی بات ہوتی ہے. اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے، اور آپ نے کچھ بھی سوچنا نہیں ہے. چاہے اب آپ بے شک گھر کی جو ہے نا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ ہو سکتا ہے کہ گاڑی چلا رہے ہو، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس آپ نے پریزنٹ میں رہنا ہے. یعنی کہ آپ بس آبزرو کریں گے چیزوں کو، لیکن آپ کوئی تھاٹ اپنے دماغ میں آنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس میں یعنی یہ بھی آپ کر سکتے ہو کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ جیسے کوئی دیوار پہ کوئی ایک چیز ہے تو آپ اس کو 10 منٹ تک آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو جیسے اب ظاہر ہے اب آپ کسی کے سامنے نہیں یہ کر سکتے، جیسے اب کوئی بہو ساس کے سامنے یہ کر رہی ہوگی تو ساس کہے گی کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے. تو یہ والی حرکت جو ہے وہ اکیلے میں کرنی ہے. اگر جیسے کوئی کسی چیز کو آبزرو کرنا ہے، کسی پوائنٹ کو یا کچھ بھی ہے، تو اس دوران یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے برین میں کوئی بھی تھاٹس نہ آئیں. یا اکثر یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے سونے سے پہلے ہم بالکل جو ہے نا ریلیکسڈ ایک اسٹیٹ میں جائیں، آنکھیں بند کر کے، تو ہم جو ہے وہ بالکل زیرو تھاٹ لیول پہ آ جائیں. یعنی کہ کوئی بھی دماغ میں کوئی خیالات جو ہے نا ان کو آنے نہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتی ہے ایک چیز کہ بھئی اس طرح سے جو ہے نا یہ بھی میڈیٹیشن ہو سکتی ہے سلیپنگ سے پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھو گے، کیونکہ دیکھیں خیالات ہر وقت نا آپ کے دماغ پہ بمبارڈنگ جیسے وہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یا آپ ایک اینکشس اسٹیٹ میں رہتے ہو، یعنی یا تو آپ فیوچر کی سوچیں آپ کو پریشان کرتی رہتی ہیں، یا آپ جو ہے نا ماضی کی جو کچھ برے تجربے ہوتے ہیں یا ان میں آپ الجھے رہتے ہو کہ اچھا بھئی وہ میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے مجھے یہ کر دیا تھا، اور فلاں نے یہ کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے صرف بس یہ کرنی ہے آئندہ سے یہ پریکٹس کہ بھئی آپ بس لمحہ موجود میں تھوڑی دیر رہنے کی پریکٹس کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ برین کا کنٹرول آپ کے پاس آ جائے گا، اور آپ کو پھر نظر آئے گا کہ میرے ارد گرد کتنی بے ترتیبی ہے، یا بالکل میں پاگل ہو گئی ہوں، یا لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں پاگل کی طرح. تو مطلب ایک بات ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ایسے ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی پھر آپ جو ہے نا اس میں بچے جو ہیں نا وہ بھی جیسے ٹین ایجرز ہوتے ہیں، اکثر ان کے جو کمرے ہوتے ہیں
ہوتے ہیں وہی بہت ہی جو ہے نا وہ بے ترتیبی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گند پڑا ہوا ہے اس طرح سے، تو ان کو بھی جو ہے نا یہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس آپ خود کروائیں، انہیں کہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے نا بیٹھ کے جیسے اب ایک ہی پوائنٹ کو فوکس کرنا ہے، کوئی بھی تھاٹس اس دوران آپ کے اندر جو ہے نا نہیں جو ہے آپ کے دماغ میں آنی چاہیے. بالکل امیجن کریں کہ آپ کا جو برین ہے وہ بالکل ایک کلین سا جو ہے نا پیپر ہے جس کے اوپر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اب 10 منٹ 15 منٹ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیز جناب یہ کرنے کی ضرورت ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا اپنے بہت سے مسائل جو ہیں اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی خاتون ہے، جیسے کسی کا گھر بے ترتیبی کا شکار ہے، تو ظاہر ہو سکتا ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہو، اس کو جو ہے بیچاری وہ کھانوں میں لگی رہتی ہیں یا کسی بوڑھے کی جو ہے وہ خدمت کرتی رہتی ہیں، تو ان کو جو ہے نا کوئی سپورٹ مل ہی نہیں رہی. تو انہیں اگر سپورٹ کیا جائے، ان کو ہیلپ کیا جائے، انسٹیڈ کے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کرو کہ اچھا یہ ایسے ہے یا وہ ہے، یہ کیوں ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ بیچاری جو ہے نا مچ ریلیکسڈ فیل کریں گی اور بہتر وہ محسوس کریں گی خود کو جب آپ انہیں سپورٹ کریں گے. تو جی بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.